جب بھی وہ کسی انسان کو دیکھتی تو وہ اسے بنا کپڑوں کے نظر آتا. کچھ پھر انہیں تو اسے یہ بولا کہ یہ ڈرامے کرتی ہے. السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری انفارمیشن شیئر کرنے والی ہوں. ایک ایسی انفارمیشن جس کے بارے میں ہماری سوسائٹی میں تو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ انفارمیشن ہے ایک مینٹل ہیلتھ ایشو، ایک دماغ کی بیماری. جب بھی کوئی بچہ یا بڑا اس میں پھنستا ہے نا تو وہ خود ہی اپنی جان کا دشمن بن جاتا ہے. اسے کچھ سمجھ نہیں چلتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے. میں ایسے ہی آپ کو ایک لڑکی کی ریئل لائف سٹوری بتانا چاہتی ہوں، اور اس کے ذریعے میں آپ کو اس بیماری کو سمجھانا چاہتی ہوں. اور آپ کے لیے یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ کل کوئی اگر آپ کا اپنا اس میں پھنسے تو آپ اس کی مدد کر پائیں. تو وہ لڑکی بالکل نارمل تھی، باقی لوگوں کی طرح. اسے لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بھی سمجھتے تھے. وہ ہر کلاس میں ٹاپ کرتی تھی. وہ نمازی بھی تھی. اسے بہت زیادہ محبت تھی نماز، درود، ذکر، اذکار سے. مطلب وہ بہت اٹیچ تھی دین سے. 12th کمپلیٹ کرنے کے بعد جیسے باقی لوگوں کی طرح وہ بھی لگ گئی نیٹ کی ریس میں. تو پہلے ہی اٹیمپٹ میں اس نے بغیر کسی کوچنگ کے 720 میں سے 419 مارکس لیے. سب بہت خوش ہوئے اور سب کا یہی کہنا تھا کہ اگلی بار تو یہ 720 میں سے 720 لے آئے گی. لیکن کون جانتا تھا کہ وہ ایسی بن جائے گی کہ اسے بک سے نفرت ہو جائے گی. ایون وہ بس دن کاٹے گی، اسے جینا بالکل اچھا نہیں لگے گا. ہوا کچھ یوں کہ ایک دن وہ لائبریری میں بیٹھی تھی. اسے ایک خیال آیا، ایک وسوسہ ٹائپ، ایک اینٹی ریلیجیس تھاٹ بول سکتے ہو. ایک ایسا خیال اس کے مذہب کے جو خلاف تھا. اس نے فوراً توبہ کی اور وہ روئی کہ یہ خیال مجھے کیوں آیا. وہ بار بار اسی کے بارے میں سوچنے لگی کہ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں. وہ خیال میں آپ کو نہیں بتا سکتی، ایون اس نے بھی مجھے نہیں بتایا، کیونکہ وہ بول رہی تھی کہ اس خیال کو بتانا اس کے لیے بہت مشکل ہے، وہ نہیں بیان کر سکتی. اس سے بہتر وہ سمجھتی ہے کہ اسے آسمان سے زمین پر پھینک دیا جائے یا اسے جلا دیا جائے. مطلب اتنا برا خیال. بات یہیں ختم نہیں ہوئی. اس کو دھیرے دھیرے اور اللہ کے بارے میں اور بھی ریلیجیس لوگوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں اور بھی برے برے خیال آنے لگے. وہ کس کو بتاتی؟ وہ بہت ڈر گئی. اسے لگا شاید اس کا ایمان کمزور ہو رہا ہے. دھیرے دھیرے وہ انہی خیالوں میں ڈوبتی گئی. لائبریری تو وہ جاتی تھی پر پورا دن وہاں یہی سب سوچتی رہتی تھی. وہ بتاتی بھی تو کیسے، کسی کو کیا بیان کرتی کہ اللہ کے بارے میں الٹے سیدھے خیال آ رہے ہیں یا پیارے آقا کے بارے میں. اسے ایسا لگا کہ اس سے کوئی اس کا ایمان چھین رہا ہے. وہ کافر ہو جائے گی، پھر وہ جہنم میں چلی جائے گی. ہر وقت اسے یہی فکر لگی رہتی، وہ یہی سب سوچتی اور وہ روتی رہتی. تقریباً 1 مہینہ اس کے ساتھ یہی سب چلتا رہا. اس نے گھر پہ کچھ نہیں بتایا. وہ بالکل گھر پہ شو بھی نہیں ہونے دیا. گھر پہ وہ بالکل نارمل بن کے رہتی تھی. اور اسی دوران نا ایک یہ نیوز بھی وہ بتاتی ہے کہ چل رہی تھی کہ وہاں کے ایریا کے کچھ لوگ جو ہیں شیطان کی طرف جا رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں اور شیطان کی پوجا کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر. تو یہ خیال جب اس نے سنے، جب یہ باتیں سنی تو وہ اور ڈر گئی. اس نے سوچا کہ کہیں میں بھی شیطان کی طرف نہ چلی جاؤں. ایون اس کا مائنڈ بھی ایسے ہی ورک کرنے لگا جیسے اس کو آوازیں آنے لگی کہ تیرا ایمان تیرے سے چھن گیا ہے. لیکن اللہ کا اس پہ بہت کرم تھا. پھر بھی جب بھی وہ اسے بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اسے شیورنگ ہونے لگتی ہے، انزائٹی جسے بولتے ہیں، تو تب اس کی زبان پر وہ بتاتی ہے کہ اپنے آپ قرآن کی آیتیں آ جاتی. کچھ ایسی آیتیں بھی جو اسے زبانی آتی بھی نہیں تھی، ایسی قرآن کی آیتیں آ جاتی. اور اس کے آنکھوں کے سامنے ٹوپی پہنے کچھ مسلمان انسانوں کی شکلیں آ جاتی. تو وہ اللہ کی طرف سے کچھ کلیوز تھے جس کو وہ سمجھتی گئی اور اس سے اسے تھوڑی ہمت ملتی گئی. شاید یہ اس کی زندگی میں کوئی امتحان تھا. اس نے یوٹیوب میں بھی وسوسوں کے بارے میں سرچ کیا تو اسے پتا چلا صحابہ اکرام پر بھی ایسے وسوسے آتے تھے. جب انہوں نے پیارے آقا کو اس کے بارے میں بتایا تو پیارے آقا نے بولا کہ آپ جو اس پہ اتنا زیادہ ریاکٹ کرتے ہو اور اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہو اور آپ کو بہت زیادہ جو دکھ ہوتا ہے، یہ آپ کا ایمان ہی ہے، یہ آپ کا مضبوط کامل ایمان ہے جو اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے. اس سے اس کو تھوڑا سہارا ملا. لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی. اس کی بیماری اور بڑھنے لگی. اب اس کی آنکھوں کے سامنے طرح طرح کی مورتیوں کی تصویریں آنے لگی.
جس سے وہ اور ڈرنے لگی کہ کہیں میں مورتیوں کی طرف نہ چلی جاؤں، کہیں میں ان کی پوجا نہ کرنی پڑ جاؤں۔ پھر ان کو جیسے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے مورتیوں کی تصویریں آتی تو اس کی دھڑکن اور تیز ہوتی، شیورنگ ہوتی۔ تو یہ سارا جو ہے نا، یہ ایک بیماری تھی جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اینڈ پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ وہ بیماری کون سی ہے۔ یہ پوری ایک بیماری تھی جس کے اندر اس کے ساتھ کی اتنی ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ پھر اس کو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے خیال آنے لگے، اور گندی چیزوں سے تو اسے سخت نفرت ہو گئی تھی، چاہے پھر وہ ڈسٹ بن ہو یا پھر واش روم۔ وہ وہاں واش روم بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا کہ اسے واش روم جانا پڑے گا۔ مطلب بہت نفرت ہو گئی تھی اسے ان سب چیزوں سے بھی۔ بار بار وہ اپنے ہاتھ دھوتی رہتی۔ رات کو جب مما سو جائیں اس کی، تو اس کے بعد بھی وہ کچن میں جا کے گیس جو ہے چیک کرتی، کہیں مما نے ٹھیک سے بند بھی کیا ہے یا نہیں۔ یہ بھی اسی بیماری کا جو ہے حصہ تھا۔ اس سے بھی ڈسگسٹنگ اور بری چیز یہ تھی کہ جو اس نے مجھے بتائی اس کے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھی، اور وہ یہ تھی کہ اسے جب بھی وہ کسی انسان کو دیکھتی تو وہ اسے بنا کپڑوں کے نظر آتا۔ سوچو، ایسے خیالات بتانے کی کس کی ہمت ہوتی ہے کسی کو؟ صرف اتنا نہیں، پھر وہ سوچنے لگی کہ وہ کیوں بنی ہے، کیوں اللہ نے اسے بنایا ہے، یہ دنیا کیوں بنی ہے، اللہ کو کس نے بنایا ہے۔ ایک ٹائم پر تو اسے ایسا لگا کہ اس کا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے۔ وہ شک کرنے لگی کہ اس کا مذہب ہی سچا ہے یا باقی مذہب بھی تو ہیں وہ سچے ہیں۔ مطلب اس حد تک وہ چلی گئی۔ گھر والوں کو جب دھیرے دھیرے اس کی حالت کا پتہ چلا تھوڑا بہت، تو وہ اسے پیروں کے پاس لے گئی، لیکن کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ پیروں کے پاس جانے سے یہ ہوا کہ وہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ کچھ پیروں نے تو اسے یہ بولا کہ یہ ڈرامے کرتی ہے، اور کچھ کو جب تھوڑے بہت خیال بتائے تو انہوں نے بولا کہ اس کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے۔ سوچو، جو انسان پہلے سے ہی پریشان ہے، اس کو سہارا دینے کے بجائے ایسی باتیں جب بولی جائیں گی تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو جب اس کو ایسی باتیں سننے کو ملی تو وہ اور غم کرتی گئی اور وہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ اصل بیماری اس کی ڈپریشن نہیں تھی۔ اور اس پورے سفر میں 3 مہینے لگے۔ اس نے نماز وغیرہ سب چھوڑ دیا، پڑھائی وغیرہ سب چھوڑ دی، گھر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کچھ چیزیں شیئر کی، لیکن وہ بھی اس کے بارے میں، اس بیماری کے بارے میں کچھ جانتے نہیں تھے، تو زیادہ اس کی ہیلپ نہیں کر پائے۔ اور کچھ نے تو الٹا اس کا مذاق بنایا کہ یہ پاگل ہو گئی ہے، پاگلوں والی باتیں کرتی ہے۔ اس نے گھر پہ بھی اتنی وہ کمفرٹیبل نہیں تھی، گھر والوں کو بھی اتنا زیادہ کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن گھر والے اس کا حال دیکھ رہے تھے کہ دھیرے دھیرے اس کا کلر بالکل بلو اینڈ بلیک ہوتا گیا، فیس کا کلر بالکل مرجھا گئی تھی۔ وہ ایک دن اچانک وہ بے ہوش ہو گئی، اور گھر والے اٹھا کے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ پھر ڈاکٹر کو بتایا یہ بھی کہ یہ چپ رہتی ہے، زیادہ باتیں نہیں کرتی، تو دھیرے دھیرے ڈاکٹر نے بہت سارے سمٹمز بتانے شروع کیے۔ اس میں جب یہ بھی بتایا کہ زیادہ ہاتھ دھوتے ہو، زیادہ ٹائم لگاتے ہو نہانے میں، یہ سب چیزیں، تو کچھ پہ وہ ہاں کرتی گئی۔ تو پھر ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کو ایک بیماری ہے، آپ OCD کے شکار ہو۔ جی ہاں، یہ جو پوری بیماری تھی اس کا نام OCD تھا۔ میں آپ کو ایکسپلین کروں گی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کیا نہیں۔ تو دیکھو، یہ بیماری جو ہے نا، چیک اپ کرایا، دوائی لی، 1 مہینے کی دوائی دی ڈاکٹر نے، لیکن گھر والے بہت پیار کرتے تھے اس لڑکی سے، تو اس کو لے کے وہ چلی گئی دہلی اپولو ہاسپٹل میں، کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، کہ وہاں اس کا ایک اچھے سے ایک بار چیک اپ کرایا جائے۔ لکلی اللہ کے کرم سے وہاں اسے ایک اچھا سائیکالوجسٹ ملا، جہاں اس نے چیک اپ کرایا۔ پھر اس نے کنفرم کیا کہ اس کو OCD ہے، اور OCD کے ساتھ ساتھ ڈپریشن بھی ہے۔ پھر بھی ابھی بھی اسے OCD کا مطلب پوری کمپلیٹلی پلے نہیں پڑا تھا کہ OCD کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ پھر اس کو بھیجا گیا ایک کاؤنسلر کے پاس، اور اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ وہ کاؤنسلر ایک مسلم کاؤنسلر تھی۔ جب اس نے کھل کے، اس لڑکی نے کھل کے بات کی وہاں پر اس کاؤنسلر کے ساتھ، تو اس کاؤنسلر نے اسے بتایا کہ یہ جو سارے تھاٹس آتے ہیں، یہ سارے کے سارے تھاٹس اس کی بیماری ہے، یہ OCD ہے، یہ وہ خود نہیں ہے۔ تو تقریباً 60 سے زیادہ سمٹمز تھے اس کی فائل میں، اس کاؤنسلر کی فائل میں، جو OCD کے سمٹمز تھے۔ 25 سے 30 کے تقریباً سمٹمز جو ہیں وہ اس لڑکی میں دکھے۔ تو سوچو اس کو کتنی طرح کی، بہت سی طرح کی اس کو OCD ایک ساتھ ہو گئی تھی، اور پھر وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔
پھر اس کاؤنسلر نے اسے بہت زیادہ سہارا دیا اور اسے ایک طرح سے اندر سے تسلی دے کے بھیجا کہ جب بھی آپ کو یہ خیال آئے آپ سوچو یہ میں نہیں ہوں، یہ میری OCD ہے، یہ میری بیماری ہے۔ اللہ آپ سے ناراض نہیں ہو رہا، بلکہ جب آپ ان خیالوں سے لڑو گے نا اور باہر نکلو گے تو وہ آپ سے خوش ہوگا، وہ آپ کا امتحان لے رہا ہے، وہ اپنے پیارے بندوں کا ہی امتحان لیتا ہے۔ اس سے اسے تھوڑی تسلی ملی اور وہ گھر گئی، لیکن ابھی بھی وہ اس پرابلم سے باہر نہیں آئی تھی۔ اسے جو بھی یہ الٹے سیدھے خیال آتے تھے، اسی کو OCD کہتے ہیں۔ اسے پوری طریقے سے OCD کا پتہ چلا، یہ ایک دماغی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کو بہت سے خیال اپنے آپ انسان کے دماغ میں آتے ہیں اور وہ بار بار آتے ہیں اور انسان کو تنگ کر دیتے ہیں، ایون کہ اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی خیال جب بار بار آئے نا تو اس کو آبسیشن کہتے ہیں۔ اور اس خیال کو ختم کرنے کے لیے یا اس سے ریلیکس ہونے کے لیے جو پیشنٹ ہوتا ہے نا اس کا آنسر دیتا ہے، کوئی لاجک آنسر دیتا ہے یا پھر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو کمپلشن کہتے ہیں۔ ایسے ہی اس بیماری کا نام پڑا ہے آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر OCD۔ اگر آپ کو میں اگزامپل دوں ایک، جیسے مان لو آپ کو خیال آیا کہ آپ کے ہاتھ بہت گندے ہیں، آپ کہیں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہو اور آپ کو خیال آیا آپ کے ہاتھ بہت گندے ہیں، آپ کو بار بار یہی خیال آ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ کیٹانو ہیں، بہت گندے ہیں، تو یہ ہے آبسیشن۔ اب آپ اس کے رسپانس میں کیا کرو گے؟ اٹھو گے، جاؤ گے، ہاتھ دھو گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا کمپلشن۔ اب آ کے بیٹھے ہو آپ اپنی جگہ پہ، تھوڑی دیر بعد آپ کو پھر سے خیال آیا آپ کے ہاتھ گندے ہو گئے، پھر سے آبسیشن، پھر سے جا کے آپ نے دھوئے، پھر سے کمپلشن۔ تو یہ اسی طریقے سے تنگ کرتی ہے یہ بیماری۔ یہ صرف ہاتھ دھونے تک سیمت نہیں تھی، میں نے آپ کو پورے اس میں خیالات بتائے ہیں، یہ سارے OCD کے اندر ہی آتے ہیں۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی بھی بندہ ایسے تھاٹ سے گزرتا ہے تو آپ اسے سہارا دیں، آپ اسے بتائیں کہ اس کے لیے اللہ آپ سے حساب نہیں لے گا، یہ ایک بیماری ہے، یہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کا کنٹرول نہیں ہے اس میں آپ کے دماغ پر۔ تو دیکھو میں آپ کو ساری طرح کی OCD اس میں بتاتی ہوں جتنی بھی اس لڑکی نے فیس کی، جو طرح طرح کے غلط اس کے دین کے بارے میں، اس کے مذہب کے بارے میں اس کے دماغ میں خیال آتے تھے نا، اسے ریلیجیس OCD کہتے ہیں، مذہبی OCD، جس میں اللہ کے بارے میں جتنی بھی ریلیجیس پرسنالٹیز ہیں، ضروری نہیں ہے یہ صرف ہم مسلمس میں ہوتا ہے، یہ ہر ریلیجن میں ہوتا ہے، یہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہ سب کو یہ بیماری ہو، کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقے کے خیال آنا اسے ریلیجیس OCD کہتے ہیں، اور یہ لوگوں میں بہت کامن ہوتی ہے، اور یہ لوگ نا اس کے بارے میں بات بھی نہیں کر پاتے، ڈرتے ہیں بات کرنے سے کہ کیا بولیں گے ہم، ایسے خیال ہمیں آتے ہیں، وہ خود بخود اندر ہی اندر غم کرتے کرتے ایون اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس لڑکی کو ایسے بھی خیال آتے تھے کہ یہ دنیا کیوں بنی ہے، اللہ کو کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا گیا، آخر میں کیوں ہوں، یہ سب چیزیں، تو اسے ایکسسٹینشل OCD کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقے کی بیماری، مطلب اسی بیماری کا ایک حصہ تھا۔ اس کے بعد اسے خود کو نقصان پہنچانے کے خیال آتے تھے، تو اسے ہارم OCD کہتے ہیں، یہ بھی اس بیماری کا حصہ تھا۔ اس کے بعد اسے بار بار لاک چیک کرنا، گیس چیک کرنا، دروازے کی کنڈی چیک کرنا، سوئچ چیک کرنا، ان سب کو چیک کرنے کے بار بار مطلب ڈاؤٹ آتا تھا کہ میں نے یہ گیس بند کیا یا نہیں کیا، سوئچ آف کیا یا نہیں کیا، میں نے لاک اچھے سے لگایا یا نہیں لگایا، تو اسے چیکنگ OCD کہتے ہیں، یہ بھی اس بیماری کا حصہ ہے۔ نارملی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کبھی کبھی انسان کے ساتھ، لیکن جب یہ ایکسیس میں ہونے پڑ جائیں، انسان کا جینا مشکل کر دینا، تب یہ OCD بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک طرح کی OCD جس میں کسی بھی انسان کو سیکشول تھاٹس آتے ہیں، کچھ ویسی امیجز آتی ہیں آنکھوں کے سامنے، اسے سیکشول OCD کہتے ہیں، اور یہ سب سے ڈسکسٹنگ ہوتی ہے۔ اللہ آپ سب کو ان بیماریوں سے بچائے۔ اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ سب کو بتا پاؤں کہ ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ لوگ نہیں جانتے۔ مجھے پتہ ہے آپ میں سے بہت سے لوگ فرسٹ ٹائم اس کے بارے میں اچھے سے جان پائے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت طریقے کی OCDs ہوتی ہیں جن کے بارے میں میں نے اس ویڈیو میں کور نہیں کیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس کے جو سلیوشنز ہیں، ایک طریقے سے جو اس کا علاج ہے، وہ بھی لے کے آؤں گی آپ کے لیے۔ اسپیشلی اگر میں ریلیجیس OCD کے بارے میں بات کروں، اگر آپ کو کبھی بھی ایسے خیال آئیں تو آپ یہ مت سمجھنا کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، ورنہ شیطان آپ پہ اور وار کرتا ہے۔ ایک تو یہ بیماری وار کرتی ہے، اوپر سے شیطان آپ پہ وار کرتا ہے، اور آپ بالکل ڈپریشن میں چلے جاتے ہو، آپ کا بہت برا حال ہو جاتا ہے۔ تو آپ
کو اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائے رکھنا ہے، بس اپنے اللہ سے امید رکھنی ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے، بے شک وہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے اپنے سوا، کیونکہ بہت کچھ سنا دیتے ہیں لوگ۔ تو آج کی ہماری یہ بات ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ آپ اپنا دھیان رکھیں اور اپنے آس پڑوس میں بھی دھیان رکھیں۔ اگر کسی کو بھی ایسے کسی بھی طرح کے سمٹمز شو ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں، کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے اور یا سائیکالوجسٹ کے پاس آپ جائیں، وہ آپ کو دوائی دیں گے یا تھراپی دیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی، اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ میرے ساتھ بنے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہر طرح کی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔